تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے تھے کہ اعظم نہیں کھیل رہے. انہوں نے کہا کہ اعظم کو یہ بھی پتا تھا the way that they are planning now کہ اگر وہ کل کی گیم میں یا اس سے پہلے والی گیم میں مین آف دا میچ بھی ہو جاتے تو آج کا میچ انہوں نے نہیں کھیلنا تھا. اینڈ وی ڈو نو فار اے فیکٹ that team is a data driven, ان کے انالسٹ بہت ہی تگڑے ہیں جس طرح سے وہ کھیلتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی کہ وہ جو وننگ کمبینیشنز ہیں ان کو بھی بار بار ٹیسٹ اینڈ ٹرائی کر رہے ہیں جیسے جیسے ہماری لوکیشنز چینج ہو رہی ہیں, اسلام آباد میں الگ, ملتان میں الگ, کراچی میں الگ. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد کی, ہر کوئی مثال دے رہا ہے اس وقت ٹیم کے, بہت باقی ٹیموں سے ایک بہت مختلف ٹیم ہے. اس کے پیچھے ایکچوئل کام جو ہوتا ہے وہ آف دا فیلڈ کام ہو رہا ہوتا ہے, ان کے مائنڈ سیٹ کے اوپر جو کام ہے, جو ان کی پریپریشن ہے. ایسا پلیئر جو بینچ سے اٹھ کے بھی آ کے پرفارم کر دے, تو ایسی ٹیم کے اندر میں بار بار بات کرتی ہوں, پھر لوگوں کو لگتا ہے ہم پاکستان ٹیم کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں مینجمنٹ پہ, پر جب مینجمنٹ کی 2-3 چیزیں ہوں نا آپ کی مینجمنٹ میں, ایک کلیئرٹی جو آپ بات کریں کہ پہلے سے پتہ ہے کہ میں نے یہ میچ کھیلنا ہے یہ نہیں کھیلنا, کلیئرٹی, کمیونیکیشن اور اپریسیشن, یہ 3 چیزیں آپ کو اتنا موٹیویٹ کرتی ہیں ایک پلیئر کو کہ اگر باقی آپ کو کچھ بھی نہ مل رہا ہو, یہ 3 چیزیں آپ کو مل رہی ہیں, آپ کو پتہ ہو کہ مجھے اپرچونٹی ملنی ہے, مجھ سے کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے, مجھے کچھ سمجھا جا رہا ہے کہ مجھے بتایا جا رہا ہے. اکثر آپ کو کبھی گراؤنڈ جا کے پتہ چلتا ہے جی آج آپ میچ کھیل رہے ہو کہ نہیں, اس کا جو ایک افیکٹ ہوتا ہے ایک پلیئر کے اوپر وہ, اور آپ کو اگر 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے یا آپ کو ایک رول ڈیفائن کر دیا گیا کہ اتنے میچز میں ہم اس پورے سیزن میں فار ایگزامپل ہم 10 میں سے آپ کو 5 میچ دیں گے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ان 5 میچز میں اپنا امپیکٹ کرنا ہے. اسلام آباد, دس از واٹ اسلام آباد از ڈوئنگ. اینڈریس غوث جو ہے وہ پچھلا میچ نہیں کھیلا, آج وہ آ کے 80 کرتا ہے, کیونکہ ایک تو 100% جو ان کی ٹیم کے اندر مائنڈ سیٹ ہے وہ پازیٹیو ہے, ان کے ساتھ کمیونیکیشن پازیٹیو ہے, اور تیسری چیز یہ کہ ایک سٹینڈرڈ اتنا سیٹ ہو گیا اس ٹیم کا کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں نے 11 میں جگہ بنانی ہے, آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اسپیشل. جب آپ اپنی ٹیم کا سٹینڈرڈ ریز نہیں کر رہے ہوتے, جب آپ افیکٹو کمیونیکیشن نہیں کر رہے ہوتے, تو پھر آپ کو 30 رن بھی بڑے پرفارمنسز لگ رہی ہوتی ہیں, اور پھر آپ وہ ایک بیلنسڈ اپروچ ٹیم میں لا نہیں سکتے. تو بہت کچھ جاتا ہے بیہائنڈ دی سینس ٹو کریٹ اے ٹیم لائک دس جو اسلام آباد بنانے میں کام. اور لاسٹ سیزن بھی ہم نے دیکھا تھا اسلام آباد یونائٹیڈ کے اپ انٹل دا پلے آفس اینڈ ٹل دا فائنل ڈفرینٹ پلیئرس پرفارم کر رہے ہیں ان ڈفرینٹ اسٹیجز. ایسا نہیں تھا کہ ایک سنگل یا 1-2 پلیئرز نے اینڈ تک کیا تھا. اور یہی بات جو آپ نے بھی کل کی تھی اسلام آباد کے بارے میں کہ even before they reach that playoff stage they will have tried multiple combinations and permutations. ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس سچویشن میں کس کو لے کے آنا ہے. دیکھیں نواز کو اوپر لائے. بالکل, ہم میچ سمری بھی آپ کی اسکرینز پر اس وقت ہے. ایک بار پھر ٹاس جیت کے محمد رضوان opted to bat and they put 168 on the board, or rather they were restricted to 168. Usman Khan of course chipping in with 61 off 40 and Rizwan himself putting in 36. لیکن اگر آپ اسلام آباد کی بولنگ دیکھیں that's where all that performance lies. So سب بولرز کی contributions زبردست رہیں. جیسن ہولڈر, نواز, شاداب and رائلی میریڈتھ with 1 wicket each. چیز کی اگر ہم بات کریں, another straight forward chase, ان کا ٹاپ آرڈر اسلام آباد یونائٹیڈ کا once again pulling up for them. We saw Andreas House coming into the side and chipping in 80 off 45. Colin Munro as always a veteran, 45 off 28 for him, and a cameo by Mohammad Nawaz. Bowling میں اگر ہم دیکھیں تو ملتان had little to offer because the job was pretty much done and dusted by Islamabad United. In the end they won by 7 wickets and this places them at a very completely confident ranking on that points tally. Defending champions تو شہزاد ان کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. مومل PSL کی ہسٹری میں صرف ایک بار ایسا ہوا ہے کہ ایک ٹیم نے اپنا ٹائٹل ڈیفینڈ کیا ہے, وہ ہے لاہور قلندرز. Will Islamabad United be able to repeat that this year? ویل جہاں تک ابھی لگ رہا ہے اس کے حساب سے تو اس راہ پہ وہ چل رہے چل تو رہے ہیں ابھی تک so we never know that this time it will be them. But do you see your I know آپ کراچی کی سپورٹ تو دیکھیں آج دیکھیں میں کراچی کنگز کے کپڑے پہن کے آئی ہوں, کلر پہن کے آئی ہوں. بالکل میں فلی سپورٹ کر رہی ہوں. انشاءاللہ کراچی کنگز ہی جیتے گا. تو آپ مجھ سے غلط سوال نہ پوچھیں, آپ مجھے ادھر سے ادھر لے کے اور سہیل بھائی تمہیں فرشتوں کی ٹیم میں آج میرا خیال ہے اگر ہم نے کراچی کنگز کو اس طرح سے لگانے ہیں ونگز مشکل ہو جائے گا. بٹ آئی تھنک جب بھی ہم پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ناک آؤٹ سٹیجز کی بات کرتے ہیں, تو کوئی میٹر نہیں کرتا کہ آپ 10 میچز جیت کے آئے, آپ 5 میچز جیت کے آئے. ناک آؤٹ میں ایک غلطی ہوتی ہے آپ سے, اینڈ دیٹس ویئر یو گون. بٹ آئی تھنک اب ذرا بات کرتے ہیں پلیئر آف دا میچ کی.
آج کھیلتے ہیں اور 80 رنز بنا دیتے ہیں گوس, اینڈ آئی تھنک it was phenomenal all around the wicket. The array of shots that he's got for himself and for the team is something which is actually pulling Islamabad United towards another emergent or victorious as well. So Suhail bhai, aap kaise dekhte hain Andres Goss ko, for today, player of the match? پہلے 2-3 آؤٹنگ ان کی اتنی اچھی نہیں رہی اسلام آباد کے لیے. سو obviously coming into such a big league from USA, ورلڈ کپ میں اچھا کیا یو ایس اے نے, ہی ڈڈ ویل. ساؤتھ افریقن ہیں, ساؤتھ افریقہ سے ہی موو ٹو یو ایس اے, وہاں پہ کرکٹ انہوں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا. گڈ پلیئر, تھوڑے سے گلمپس انہوں نے وہ ورلڈ کپ میں بھی دکھائے. انفارچونیٹلی پہلے 2-3 میچز میں نہیں ہوا ان سے, بٹ گڈ تھنگ کہ اسلام آباد کیپ بلیونگ, اور یہی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے, یہی کانفیڈنس آپ کو چاہیے ہوتا ہے فرام مینجمنٹ, کہ اگر آپ کے 1-2 میچز اچھے نہیں بھی جاتے تو اگر آپ کو اسی طریقے سے بیک کیا جاتا ہے, آپ مینجمنٹ اپنے ڈیسیجن کو ہمیشہ ان کو بیک کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ نارملی 1-2 میچز کے بعد آپ اپنے ہی ڈیسیجن کو کوشچن کرنا شروع کر دیتے. تو آئی تھنک دیٹس ویئر اسلام آباد از ویری گڈ, کہ وہ اپنے جو بھی ڈیسیجن انہوں نے لیے ایٹ دا ڈرافٹ پک اپ, جو بھی پکس کی, دین ناؤ دے آر بیکنگ دیم. تو آئی تھنک گڈ فار ہم بینگ اے پلیئر فرام ایسوسیٹ ممبر. obviously going forward, moving forward, it will definitely help him in terms of getting a better player, میچور پلیئر بننے میں, کیونکہ لیگ کرکٹ ڈیفینیٹلی خاص کر جہاں سے ایسوسیٹ کنٹری سے یہ آئے ہیں, ان کے لیے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ پرفارم کرنا اینڈ میکنگ ہز نیم will definitely help him playing for USA. And that's exactly the question which I'm going to pose towards Sana as well, because Sana جو پچ کو دیکھ کے لگ رہا تھا وہ یہی لگ رہا تھا کہ تھوڑی سلو تھی, گیند بلے پہ ٹھیک سے نہیں آ رہا تھا, and for a player like Andres Goss to kind of perform in a way where he did today, کیا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ملتان سلطان رائٹ ایریاز میں بال نہیں کر رہا تھا, یا ہمیں یہ لگتا ہے that it was Goss's day today? دیکھیں میرے خیال سے تھوڑا سلو ہوا. 6.4 اوورز میں ملتان سلطان 51 for 1 تھے, جس وقت بعد میں رضوان آئے آلموسٹ 97 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلے, وہاں پہ ملتان سلو ہو گیا تھا. اگر ہم اینڈریس غوث کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے, بینگ فرام یو ایس اے بہت سے میچز ان کے ایسوسیٹ کنٹریز کے ساتھ بھی ہوں گے, پر T20 انٹرنیشنل میں ان کا اسٹرائک ریٹ 145 ہے ود این ایوریج ابو 30. تو یہ دس از ناٹ سم تھنگ, مطلب آسانی سے یو کانٹ ہیو دیٹ ایز اے کرکٹر, کیونکہ اوبیسلی اچھی ٹیموں کے ساتھ بھی میچز انہوں نے کھیلے ہوں گے. سو 145 از اے اسٹرائک ریٹ جو آپ کے اوپنرز ابھی بھی آئی تھنک پاکستان لیول پر اچیو نہیں کر پائے. ٹھیک ہے ان کا سیمپل سائز بڑا ہوگا, بٹ اٹس اباؤٹ ہاؤ یو پلے دا گیم. اسی لیے لیگس PSL کو ون آف دا بگیسٹ لیگس کہا جاتا ہے, پہلے 3 لیگز میں تو آتی ہے, اس میں USA کے پلیئر کا آنا اور پھر ٹاپ آرڈر میں کھیلنا, اس سے ہی بات پتہ چل جاتی ہے کہ ہی ہیز دا ٹیلنٹ. اور آج انہوں نے پروو کر دیا. آج ان کا اسٹرائک ریٹ غالباً 177 کا تھا, اینڈ اگینسٹ اے ٹیم جو ٹھیک بولیں گے ایسا نہیں ہے, اور اتنا آسان بھی نہیں ہے ملتان کا پچ, انہوں نے بہت اس کو ایزی کر کے کھیلا ہے. بٹ اٹس آل اباؤٹ پریپریشن, کہ آپ کی اگر آپ نے ایک برانڈ آف کرکٹ سے بھی کمٹ کر دیا, ایز اے پلیئر کی بھی بات کریں تو پھر آپ اس کو بھی بیک کرتے ہیں, دین یو اسٹک ود دیٹ برانڈ آف کرکٹ. یہ آپ نے بات بڑی کریکٹ کی ہے. میں ذرا مومل سے بھی اس بارے میں رائے لینا چاہوں گا. مومل, انہوں نے بڑا ہی ایک دھیمے لہجے میں پوائنٹ کیا ہے ٹورڈز محمد رضوان اینڈ بابر اعظم, جو اوپن کرتے ہیں اکثر T20 میں, اور ان کے اسٹرائک ریٹس بلو ایوریج رہتے ہیں آج بھی انفارچونیٹلی. اور ایک لیبل لگتا ہے کہ جب بھی رضوان اور بابر اوپر کھیلیں گے تو وہ سلو کھیلیں گے اور اتنا سکور ہم نہیں بنا پائیں گے, جس کے بارے میں محمد حفیظ بھائی اکثر کہتے ہیں کہ یار جب آپ 100 کے اسٹرائک ریٹ پہ کھیل کے آئیں تو نیچے والے کو 150 پہ ایکسپیکٹ مت کرو, پھر وہ بھی بیچارہ 100 پہ کھیلے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اگر رضوان آج تھوڑا تیز کھیلتا, آج انہیں 37 گیندوں پہ 36 بنائے, اگر وہ 37 پہ 50 بناتے یا 20-30 اسکور اور ہوتا آج ملتان کا, تو مجھے اور آپ کو 1-1 پوائنٹ مل جاتا؟ نہیں, میں اگر یہ کہوں گی تو پھر میں اپنی پہلی والی بات سے ہٹ جاؤں گی نا. اگر وہ کھیلتے اس طرح تو پھر تو نہیں کھیلنا چاہیے, لیکن کیونکہ آف کورس کھیلنا چاہیے. آئی مین ڈیفینیٹلی کھیلنا چاہیے اپنی ٹیم کو تھوڑا سا وہ. اور وی ور ایکچولی جوکس اپارٹ, وی ور تھنکنگ ایسے ہی کھیلیں گے, کیونکہ جو کل انہوں نے اپنی پرفارمنس دکھائی اپنے ہوم گراؤنڈ میں, تو وہ تو تابڑ توڑ تھی. ایگزیکٹلی, اینڈ وہی ہمیں لگ رہا تھا کہ کافی ڈفرینٹ ہوگی. اور جس طرح پچ کی بات کر رہے تھے اینڈ آل دیٹ, اتنا زیادہ تو نہیں مجھے پتا, لیکن اس حساب سے آج تو ڈبل دکھانا تھا, کہ وہ ڈبل دکھاتے دکھاتے پھر مجھے نہیں سمجھ میں آیا, واز دس اے پریشر دیٹ ایک ٹیم آ گئی ہے جو میچز جیتے جا رہی ہے اور اس کے آگے ان کا بیٹھ نہیں پائے, پچ بھی کام نہیں کر پائی, ہوم گراؤنڈ بھی نہیں کر پایا,
So it was a little disappointing. I think that's a very valid question and this needs نہیں to be مجھے answered by لگتا ہے Sohail bhai. مومل آپ کو اور شہزاد کو جو نا انہوں نے صرف ہرانے کے لیے ان کو پتہ لگ گیا کہ آپ نے ان کے کا میچ میرے اور شہزاد پہ شہزاد کے 2 پوائنٹس کے لیے یہ بھی ہے ہو سکتا ہے. You never know. یار